میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس فیصلے کے اوپر کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس پر کارروائی کی جائے گی۔ میں آج عدالت میں موجود تھا اور عدالت جب ختم ہو گئی تو پھر میں اٹارنی جنرل صاحب سے بھی ملا اور وہاں پر عدالت کے اندر بھی اٹارنی جنرل نے یہ بات کہی کہ جو حکومت ہے وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کی خواہاں ہے۔ تو میں نے ایک تصدیق چاہی اٹارنی جنرل صاحب سے، منصور اوان صاحب سے، کہ کیا جو میں نے سنا ہے وہ درست ہے۔ تو منصور اوان نے، جو کہ اٹارنی جنرل ہے، ینگ اٹارنی جنرل اور بڑے اچھے طریقے سے معاونت کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو، ہی کنفرمڈ کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی منوان عمل درآمد ہوگا، جو انہوں نے مجھے بتایا میں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ اور دوسری بات انہوں نے جو اہم بات یہ بتائی کہ انہیں حکومت کی طرف سے اور تمام اداروں کی طرف سے ہدایات ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جیسا کہے ویسا کرنا ہے اور سپریم کورٹ کے احکامات ماننے ہیں۔ لیکن میرے لیے حیران کن بات کیا ہے علینا، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جس کے اوپر یہ سارا معاملہ کھڑا ہے، اس کے آخر پہ 17 سفارشات دی تھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جو کہ ابھی چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے ہیں۔ یہ جو 17 سفارشات ہیں ان کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سفارشات پر اگر عمل درآمد کر دیا جائے تو یہ پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے اور ان کے احتجاج کے حوالے سے بڑی واضح ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے جو فنڈز اکٹھا کرنے کا جو میکنزم ہے یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے، اس کے اوپر انہوں نے بات کی اور یہ ٹی ایل پی کے حوالے سے بھی بات ہوئی وہاں پر۔ دوسری بات انہوں نے احتجاج کے حوالے سے کی کہ احتجاج کا طریقہ کار ایس او پیز واضح ہونے چاہیے، کہ کسی کو اس بات کا رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ احتجاج کرے اور باقی لوگوں کی زندگی جیرن کر دے۔ لیکن جو 2-3 چیزیں ہیں نا وہ ان سے بھی زیادہ اہم ہیں، ان سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ وہ اس فیصلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی کو بھی، انہوں نے نام لے کے لکھا، ہماری جو 3 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور آئی ایس پی آر یعنی کہ آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی اور آئی ایس پی آر کا نام لکھا کہ کسی کو بھی فریڈم آف ایکسپریشن کو کنٹرول کرنے کی یا اس کو ڈیمیج کرنے کا اختیار نہیں ہے یا ان کا رائٹ نہیں بنتا، ایک بات۔ پھر دوسری انہوں نے کہی بات کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ٹرانسپیرنسی کو، یہ شفافیت کو مؤثر بنانے کے لیے ان کے لاز ہونے چاہیے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو پاکستان کی اگر تاریخ دیکھیں تو یہ ان کے سلوشن ہے۔ تاریخ انہی وجہ سے ہماری خراب ہے۔ اور آخری اور بہت اہم بات، پوائنٹ نمبر 15 جو ہے، اور بھی بہت ساری باتیں لیکن پوائنٹ نمبر 15 وہ بات میں ضرور کہوں گا، انہوں نے تینوں مسلح افواج یعنی پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، ان کے سربراہوں کو کہا کہ جو پولیٹیکل رول ہے اس کو جو آفسرز ہوں، کوئی بھی پولیٹیکل رول پلے جس نے کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کریں۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کارروائی کریں گے تو ایک مثال بنے گی اور آئندہ لوگ ایسا کام نہیں کریں گے، مطلب اس کا یہ نکلتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو فیصلہ ہے اور اس کے اوپر گورنمنٹ کا اور گورنمنٹ کی طرف سے اٹارنی جنرل کا یہ کہنا کہ وہ اس پر عمل درآمد کروائیں گے، اس عمل درآمد کا مقصد کیا ہے کہ اس وقت کے جو بھی لوگ تھے، جس بھی عہدے کے اوپر تھے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ دوسرا جو کہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ قانون سازی کی جائے انٹیلیجنس اداروں کے لیے، اور جو انٹیلیجنس ادارے ہیں اور باقی جو میڈیا کے حوالے سے آئی ایس پی آر کا ادارہ ہے، کسی کو فریڈم آف ایکسپریشن کو کرٹیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے یہ خیال ہے کہ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا اور آج قاضی فائزی صاحب اعزاز یہ ضرور واضح کر دیجیے۔ اچھا چلیے آپ کمپلیٹ کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ کورٹ کو لے کر چلے۔ ان کے ناقدین نے بھی ان کی تعریفیں کی ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے اور ہمارے جو جتنے بھی ادارے ہیں، گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، وزارت دفاع ہو گئی، ان اداروں کی طرف سے بھی جو فیڈ بیک ہمیں جو نظر آ رہا تھا وہ پازیٹیو تھا۔ جج صاحب نے سوال ضرور کیے، سوال بڑے کڑے تھے
کہ یہ کیا کوئی پالیسی تھی یا کوئی ایک آدمی آپ کو کہتا ہے تو آپ چل پڑتے ہیں؟ تو میرے خیال ہے کہ اگر ہم نے اپنی سمجھ درست کرنی ہے تو یہ جو سوالات یہ دلچسپ آپ کی آبزرویشن ہے.